نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ انتہائی واجب الاحترام ناظرین، آج جس عنوان کو آپ حضرات کے سامنے لے کر بیٹھا ہوں وہ عنوان ہے اشاعت اسلام کے راستے۔ جیسے مسلمان کے لیے اسلام کی بنیادیں 5 ہیں، اسی طرح مسلمان کے لیے اشاعت اسلام کے راستے بھی جو شریعت نے مقرر کیے ہیں وہ 5 راستے ہیں۔ جیسے بنیادیں کلمہ طیبہ، نماز کی فرضیت، روزے کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت اور حج کی فرضیت پہ ایمان لانا، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اسی طرح اشاعت اسلام کے جو راستے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہیں وہ 5 راستے ہیں، جن میں پہلا راستہ تزکیہ نفس ہے۔ جب تک انسان اپنے اندر کو پاک نہیں کرے گا اس وقت تک وہ اشاعت اسلام کے راستے پر کھل کر نہیں چلے گا۔ جب تک اس کا اندر پاک نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی بات میں اثر نہیں ہوگا، اس کی دعوت میں اثر نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے اعلان سے قبل جو 3 سال غار حرا میں وہاں ٹھہرایا، اس غار حرا میں ٹھہرنے کا اصل مقصد یہی تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دل وہ تو ویسے ہی پاک تھا، وہ تو طیب و طاہر تھے، مطہر تھے، لیکن مزید خلوت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس کا حکم ہوا، اور اس خلوت کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دل کو اتنا مقدس کر لیا کہ وہ قرآن پاک کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہاڑوں پہ اگر میں نازل کرتا تو یہ پہاڑ بھی جو ہے وہ رضا رضا ہو جاتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر کو اللہ نے اتنا مقدس کر دیا اس خلوت کے ذریعے، اس تزکیہ کے ذریعے، کہ آپ نے اس وحی کو اپنے دل میں محفوظ بھی کیا اور آپ کی زبان سے جاری بھی ہوئی۔ تو اشاعت اسلام کا جو سب سے پہلا راستہ ہے وہ تزکیہ نفس ہے۔ ہمارے ہندوستان پاکستان میں جو دین آیا، لکھتے ہیں ہمارے بزرگ کہ وہ خانقاہوں ہی کے ذریعے آیا ہے۔ یہاں بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے اکابرین آئے، انہوں نے یہاں آ کر کے خانقاہیں قائم کی اور ان خانقاہوں کے ذریعے اسلام کو پھیلایا۔ تو یہ اشاعت اسلام کا سب سے اہم راستہ ہے کہ تزکیہ نفس ہو، انسان کا پہلے دل پاک ہو، اور دل کو پاک کرنے کے بعد جب وہ میدان عمل میں دعوت کے لیے نکلے تو اس کی بات میں اثر بھی ہوتا ہے۔ اشاعت اسلام کا جو دوسرا راستہ ہے وہ دعوت اللہ ہے۔ جب تک انسان دعوت کا کام نہیں کرے گا اسلام آگے نہیں پھیلے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کی زندگی میں 13 سال جو دعوت کا کام کیا، اور پھر مدینہ الرسول میں تشریف لا کر وہاں جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ ساتھ دعوت کا کام بھی ہوا۔ یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدینہ کی ہجرت کے بعد دعوت کا کام نعوذ باللہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لاتعداد ایسی جماعتیں تشکیل دی ہیں جو صرف خالص ان کا سفر ہی دعوت اللہ کے لیے تھا، یعنی تبلیغ دین کے لیے تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اپنے آخری خطبے میں بہت زور دے کر کے یہ فرمایا کہ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ تو صحابہ اکرام نے بیک آواز فرمایا کہ جی اللہ کے رسول، آپ نے دین ہم تک پہنچا دیا ہے۔ فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اب اس کو آگے پھیلاؤ چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ اشاعت اسلام کا دوسرا راستہ ہے، دعوت اللہ۔ پہلا راستہ تزکیہ نفس، دوسرا راستہ جو ہے وہ دعوت اللہ ہے۔ تیسرا راستہ دعوت اسلام کا اور اشاعت اسلام کا وہ ہے مدارس دینیہ۔ مدارس دینیہ یہ بھی اشاعت اسلام کا ایک بہت عمدہ راستہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ہوں، مکہ المکرمہ میں، تب
اور مدینہ الرسول میں تشریف لائے تو مسجد نبوی کے بیچوں بیچ ایک چبوترا بنا دیا جسے اصحاب صفا کے نام سے آج بھی جانا جاتا ہے۔ اس چبوترے پر جو طلباء کرام جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ و اہل بیت عظام تھے، وہ جب تشریف فرما ہوتے تو ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ دین سیکھنا اور سیکھ کر کے آگے سکھانا۔ تو یہ جو ایک شکل ہے آج کل کے پوری دنیا میں مدارس دینیا کی، اس شکل کی بنیاد بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مدینہ الرسول میں رکھی۔ تو یہ دعوت اسلام کا تیسرا راستہ ہے، اور آج پوری دنیا میں جو ہمیں دین نظر آتا ہے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے جو اثرات نظر آتے ہیں، اس میں بہت بڑا ایک حصہ مدارس دینیا کا ہے کہ مدارس دینیا میں جو لوگ جا کر کے علوم نبویہ و قرآنیہ سیکھتے ہیں اور پھر اس کو پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں، اسی کے ذریعے اسلام کی اشاعت جو ہے وہ ممکن ہوئی ہے۔ یہ اسلام کی دعوت کا تیسرا راستہ ہے۔ اور چوتھا راستہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ بھی اشاعت اسلام کا ایک بہت اہم راستہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت سے اپنی نبوت کے آغاز کے دوران جب وہ دعوت سے آغاز کیا نبوت کا، اور وہی مبلغین جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت سے تیار ہوئے، جن میں حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت علی مرتضیٰ ہیں، حضرت طلحہ، حضرت زبیر ہیں، حضرت سعید و سعد ہیں، حضرت عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف ہیں، اور مکہ کے وہ تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب یہ مدینہ الرسول پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری کے رمضان المبارک میں ان کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے میدان بدر میں اللہ کے نبی تشریف لے گئے اور ساتھ ان کو لے کر کے گئے۔ اور اسی غزوہ بدر، پھر غزوہ احد، غزوہ خندق اور تبوک، ان تمام غزوات سے اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پھیلا، اشاعت اسلام اتنی تیزی کے ساتھ ہوئی کہ مکہ کی 13 سالہ محنت ایک طرف ہے اور مدینہ الرسول کی 8 سال کی محنت ایک طرف ہے، جن 8 سالوں میں وہی مکہ جہاں سے رات کو چھپ کر کے نکلنا پڑا، اسی مکے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 کا لشکر جرار لے کر کے فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تو مکے کو دوبارہ فتح کیا۔ بنیاد وہی تھی دعوت اللہ، لیکن اس بنیاد کی تکمیل کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد فی سبیل اللہ کا آغاز کیا۔ تو یہ اشاعت اسلام کا چوتھا راستہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور 5واں راستہ ہے نظام خلافت راشدہ، اور یہ اشاعت اسلام کا سب سے اہم راستہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک نظام دے دیا اور ایک آئیڈیل بنا کر کے دیا کہ اس نظام کے مطابق تم نے اس اشاعت اسلام کرنی ہے۔ حضرات خلفائے راشدین، حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، انہوں نے پھر اسی نظام مصطفیٰ کو عملی طور پر نافذ کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی نافذ تھا، اور خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ اسی نظام اسلام کے نفاذ کی برکت سے اشاعت اسلام ہوتی رہی اور اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلا، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام پوری دنیا کا جو خشکی کا حصہ ہے اس کے نصف سے زائد رقبے پر اسلام پھیل گیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے جھنڈے پوری دنیا کے شرق و غرب، شمال و جنوب میں جو ہے وہ پھیلے۔ مقصد اس کے پیچھے بنیاد کیا تھی؟ اس کے پیچھے بنیاد وہی نظام خلافت راشدہ تھا جس کا آغاز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اور اللہ کے نبی کے خلفائے راشدین نے اس کو آگے چلایا ہے۔ آج جو اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک ماحول ہے بے حیائی کا، فحاشی کا، عریانی کا، اور اسلام کے خلاف لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کے بہانے بنا کر گڑتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے رقبے پر اس وقت کہیں بھی نظام اسلام عملی طور پر نافذ نہیں ہے، یا نظام اسلام بطرز خلفائے راشدین کہیں بھی نافذ نہیں ہے۔ کہیں کہیں کچھ عدالتوں میں اسلامی قوانین تو موجود ہیں، لیکن کلی طور پر پوری دنیا میں کہیں بھی اسلامی نظام نافذ نہیں ہے۔ اگر کہیں اسلامی نظام نافذ ہو کسی ایک خطے پر بھی، تو وہاں سے جو اشاعت اسلام اور اسلام کی جو ہے وہ اشاعت کے جو رستے کھلیں گے، اس سے پوری دنیا کے اندر ایک اسلام پھیلے گا۔ مدینہ الرسول اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو سب سے پہلے مرکز قائم کیا
اس مرکز کے بعد اس شہر کے تحفظ کے لیے ایک باؤنڈری لگائی، اور پھر اس شہر کے تحفظ کے بعد اس شہر کے لوگوں کے تحفظ کے لیے قانون بنایا، ایک ضابطہ بنایا، اور اس ضابطے کے مطابق پھر جو ہے وہ جب اسلام پھیلا تو آپ نے دیکھا تاریخ اسلام میں کہ پوری دنیا جو ہے وہ اسلام کی خوشبو سے جو ہے وہ مستفید ہوئی ہے۔ تو بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے اسلام جو نازل کیا اور شریعت مطہرہ کو جو نازل کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی اشاعت کے یہ 5 راستے اور 5 طریقے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے بتا دیے ہیں۔ ہمیں ان 5 راستوں پہ محنت کرنی چاہیے، تزکیہ نفس پر محنت ہو، مدارس دینیہ پر محنت ہو، دعوت اللہ پر محنت ہو، جہاد فی سبیل اللہ کے کام پر محنت ہو، اور اسی طرح جہاں جہاں جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں نظام اسلام کے نفاذ کے لیے محنت ہو۔ تو ہم اشاعت اسلام کے جو ایک کام ہے، ایک بہت بڑی ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، ہم اس کام میں اپنا حصہ ڈالنے والے بنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔